بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جبران۔ وعلیکم السلام عدنان، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ اس کا بتانے کا آغاز اس لیے کرتا ہوں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ بینگ اسٹوڈنٹس آف اسلام آلسو اینڈ بینگ relatively modern educated adults in this particular era also، ہم جو ہیں وہ سارے خیالات جو ہمارے اذہان میں، چاہے ایجوکیشن کے نتیجے میں، چاہے ہمارے کلچرل مکس اپ کے نتیجے میں، اور اس دور میں جو انفارمیشن اوور لوڈ چل رہا ہے اس کے نتیجے میں ہماری کچھ خیالات بنے ہیں، کچھ تشکیل پائے ہیں، کچھ نظریات ڈیولپ ہوئے ہیں، تو ان کو اب میرے خیال سے موقع ہے کہ ہم ان کو بحث میں بھی لے کر آئیں، لوگوں کے سامنے بھی رکھیں، کیونکہ چلیں مانا کہ ہم جیک آف آل ٹریڈز ہیں، جیسا بھی ہمارے انٹروڈکشن کے نتیجے میں پتہ چلے گا، لیکن یہ کوئی بھی خیالات ایسے نہیں ہیں کہ جن کو بالکل ہی دبا کے رکھا جائے اور لوگوں کو نہ بتایا جائے، مطلب ان کو ہوا نہ لگائی جائے، جس کے نتیجے میں یقیناً ہماری غلطی بھی ہم پہ واضح ہو سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ ہمارے خیالات میں جو درستگی ہے اس سے باقی لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کے لیے ہم یہ ایک بیٹھک نما ایک آن لائن میٹنگ کا آغاز کر رہے ہیں آج۔ پہلے اس کے آغاز میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم جو ہے سچائی کے علمبردار بن کر اور حق کو پہچاننے کے علمبردار بن کے سامنے آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس سلسلے میں ہدایت جاری رکھیں، آمین۔ تو آغاز کرتے ہیں جی اپنے ایک مختصر سے تعارف سے۔ جبران آپ تھوڑا کا تعارف کرا دیں۔ جی، السلام علیکم ناظرین، یہ میرا پہلا ویڈیو ہے، سو آپ مجھے امید ہے کہ میری کوتاہیاں معاف کر دیں گے۔ بیسیکلی جی، میں نے میڈیا انڈسٹری میں اپنا کیریئر کا آغاز کیا۔ میں نے پاکستان کے سب سے بڑے انگلش نیوز پیپر کے ساتھ کچھ عرصہ کام کیا، مارکیٹنگ میں، ریسرچ میں، پھر اس کے بعد میں آئی ٹی کی طرف سوئچ کر گیا۔ میں سافٹ ویئر آؤٹ سورسنگ، اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کرنا اور انٹرنیشنل پروجیکٹس اس طرح کے دیکھتا رہا ہوں۔ ابھی میں ایک ٹیکنالوجی کنسلٹنگ کمپنی ہے، پرائمریلی فوکس موبائل ایپس اور ویب پلیٹ فارم بھی ہے، کچھ AI کا کام بھی ہے، تو بس یہ کام چل رہا ہے جی ہمارا۔ That's it۔ بالکل صحیح۔ میں اپنا تعارف کرا دوں، پھر بتاتا ہوں کہ ہم دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے۔ میرا جی تعارف یہ ہے کہ میرا نام عدنان اعجاز ہے، پاکستان کا رہنے والا ہوں، مختلف شہروں کے اندر آباد رہا ہوں، اور ابھی بھی اپنے نیٹو شہر سے باہر ایک جگہ امپلائڈ ہوں۔ میرا بھی پاس جو ہے وہ موسٹلی پبلک سیکٹر کا ہے، اس میں ڈیفنس سیکٹر بھی شامل رہا ہے، اور کرنٹلی میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہوں۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں، میجرنگ ان ٹیلی کمیونیکیشنز، اور ساتھ ہی ماسٹر آف بزنس بھی ہے، اور چھوٹا موٹا اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ تو میں اور جبران جو ہیں وہ ناظرین کے انفارمیشن کے لیے ہم کلاس فیلوز بھی ہیں بچپن کے، اور بعد میں کولیگز بھی رہے ہیں ورک پلیس میں، اور اس کے بعد سے جب سے کولیگ رہے ہیں تو آج تک ہمارا کلوز جو ہے ایک بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے، ہمارا بھی، ہماری فیملیز کا بھی، دوست بھی ہیں اور بزنس پارٹنرز بھی ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر ہم دونوں کا جو تعلق ہے وہ علمی اعتبار سے زیادہ گہرا اس طرح ہے کہ ہم دین کے طالب علم ہیں، اور جی ساتھ ہی جو ویسٹرن جتنا علم ہمارے دور کے اندر اس نے بڑھوتنی پائی ہے اور ساری دنیا میں پھیل گیا ہے، اس کے بھی ادنیٰ سے طالب علم ہیں۔ ان دونوں جو بظاہر دو مختلف جو ہیں حقیقتیں محسوس ہوتی ہیں، ایک دین کی حقیقت اور ایک جس دنیا میں ہم آج زندہ ہیں اس کی حقیقت، تو ان دونوں کو ملانے کی ہم جی اپنی صحیح کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دین کا علم حاصل کیا جس قدر ایک نان عالم حاصل کر سکتا ہے۔ میرا تھوڑا سا پاسٹ یہ بھی ہے کہ میں جیسا کہ اپنے باقی چینل کے اوپر تعارف کرا چکا ہوں، میں نے مدرسے میں 3-4 سال تعلیم بھی پائی ہے۔ درس نظامی مکمل تو نہیں کر سکا اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے باعث، لیکن بہرحال 3-4 سال وہاں گزارے، عربی اور اس سے ریلیٹڈ اصول فقہ اور اصول حدیث سے متعلق علم پایا،
اور اس کے علاوہ زندگی بھر کا میں قرآن پاک کا ایک طالب علم ہوں۔ اس سفر کے اندر ہم پہلے کم از کم میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ کو ہم نے اسٹڈی کیا کافی، اب بھی اس کی اسٹڈی جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد مودودی صاحب سے بہت ہمارا جو ہے وہ اتفاق رہا بہت سے خیالات کے اوپر، ان کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر اسرار، ان کے ساتھ بڑا عرصہ کم از کم ریموٹ علمی انداز سے منسلک رہا، ملاقاتیں بھی ہوئی ان سے ایک دو۔ اور پھر اس کے بعد اب ہم غامدی صاحب کے جو ہے اسکول آف تھاٹ کو بڑا کلوزلی اسٹڈی کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، اور ان کے بھی بہت سے خیالات سے اتفاق پاتے ہیں۔ بہرحال ہمارا یہ سفر جاری ہے، اللہ تعالیٰ جہاں بھی اس کے اندر ہمیں ہدایت کے مناروں کی طرف ڈائیورٹ کرتے رہیں گے، ہم ہوتے رہیں گے۔ فی الحال ہم جو ایک سوچ رکھتے ہیں وہ آپ کو ہماری آنے والی باتوں سے کلیئر ہو جائے گی۔ تو جبران، آج ہم میرا خیال ہے آغاز کرتے ہیں ایک ایسے ٹاپک سے جو بنیادی طور پہ میرا فیوریٹ ٹاپک نہیں ہے، یعنی دین کے جن دریچوں میں میں سرگردہ رہا ہوں، ان دریچوں میں اہم ترین قرآن پاک کے اوپر ہم نے ڈیرے ڈالے ہیں۔ احادیث جی وہی ہے کہ ہمیں پتہ چلتی ہے تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا درجہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس پر کوئی ہمیں عبور حاصل نہیں ہے۔ اپنی سی صحیح کر کے اس کے بارے میں صحیح اور غلط کا فیصلہ علماء کی نشاندہی کے نتیجے میں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج میں جس عنوان کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ میرا مین عنوان نہیں ہے، اس پہ کبھی بھی بہت زیادہ توجہ ہم نے نہیں کی اس سے پہلے، بلکہ اس عنوان کے اوپر آنے کی وجہ بھی ہمارے کچھ دوست بنے، کیونکہ آج کل ہم جس زمانے میں زندہ ہیں، پروفیسیز کا بڑا زمانہ ہے کہ سب لوگ جی پروفیسیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ جی دیکھیں، اصل میں یہ ناظرین کے لیے ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جس چیز میں عدنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی بہت زیادہ ٹائم نہیں گزارا جن ایریاز میں، وہ میرا خیال میں ہم سب اسپیشلی پاکستان میں اسلام کا پہلا انٹروڈکشن ہی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہی چیزیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، وہی ساری باتیں زیادہ انسان کو انٹائز کرتی ہیں کہ وہ اپنے ریلیجن کے بارے میں سمجھے۔ تو یہ اس کا ایک اہم پہلو ہے جس کو ہم نے کسی ٹائم پہ علیحدہ سے ڈسکس بھی کرنا۔ بالکل درست کہا، یہاں پہ زندہ رہتے ہوئے ہمارے کم از کم پاکستانی معاشرے کے اندر اگر دین سے آپ کو ذرا برابر بھی کوئی دلچسپی ہے تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی پروفیسیز ہمیں ملی ہیں یا قرآن پاک کے ذریعے سے، انہی کے ذریعے سے انسان اکثر دین کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اور آپ کو اگر اس موضوع سے دلچسپی نہیں بھی ہے تو آپ کے دوست کم از کم اس دور کے اندر آپ کو اسے دلچسپی لینے میں ضرور مجبور کر دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں پر ٹیررزم، دہشت گردی، اس سے ریلیٹڈ بہت سی ایکسٹریمزم کی دوسری اسٹریمز، وہ بھی اپنی بہت سی نظریات کی ترویج کے لیے عام طور پہ انہیں پروفیسیز کو استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا پہلا ایک ویڈیو ہے، ہم ایک ٹاپک کو سرسری طور پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور اس دور میں کم از کم دور تو نہیں بلکہ اسپیشلی اس وقت میں جس میں ہم زندہ ہیں، جبکہ فلسطین کے اوپر ایک کوہرام برپا ہے، اس کے تمام مسلمانوں کو شدید قسم کی ظلم اور بربریت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا ایک دوسری طرف کھڑی ہے اور مسلمان دنیا ایک دوسری طرف کھڑی ہے۔ اس دور میں بھی ان پروفیسیز کا ایک اہم رول میں سمجھتا ہوں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈسکشن میں لانے کے لیے ایک آغاز کر دینا چاہیے۔ یہ یقیناً ایک یا دو سیشنز کی بات نہیں ہے، ملٹیپل سیشن جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بحث میں لائیں اور ان موضوعات کو ان زاویوں سے ڈسکس کریں جس میں عام طور پہ ایکیڈیمک سرکلز میں ڈسکس نہیں ہوتا۔ یعنی ایکیڈیمک بحثیں جو ہیں وہ بڑی مختلف ہوتی ہیں، وہ جس طریقے سے سیمینٹکس اور صرف و نحو کے موضوعات اور پھر اس لفظ کا ایگزیکٹلی کیا مطلب ہے اور اس کو اسلاف نے ایگزیکٹلی کیسے سمجھا ہے، اس تک محدود ہو کے رہ جاتی ہیں، اور ایک براڈر کانٹیکسٹ جس طریقے سے وہ کلچرلی ہمیں متاثر کر رہی ہوتی ہیں، وہ تمام سوچیں اور تمام نظریات، اس پر عام طور پہ بحث نہیں ہو پاتی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی بحث کے موضوع میں لانا چاہیے اور اس کو اس انداز سے ڈسکس ہونا چاہیے۔ تو دو بڑی وجوہات ہیں جبران جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس موضوع کا آج کے لیے انتخاب کیا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ میرے خیال سے
جتنی بھی اسلامک پروفیسیز ہمیں اینڈ آف ٹائمز کے متعلق ملتی ہیں، ان کا جو فہم کم از کم ایز اے قوم ہمارے اندر ڈیولپ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایک سرٹن اینگل سے جو کچھ تحریکات جو برپا ہوئی ہیں ہمارے دور میں، ان کے ہاں تو ایک ارجنسی کا ماحول ملتا ہے، بٹ فار دا رانگ ریزنس. اور ایک جنرل جو دین سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں، ان کے ہاں ایک سینس آف نان شلانس ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک ایسا احساس ڈیولپ ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت سے معاملات باقی ہیں ہونے، تو جب وہ ہو جائیں گے اس کے بعد دنیا نے اختتام پذیر ہونا ہے. تو بالکل فرینکلی اسپیکنگ ہمیں ایسا لگتا ہے، اگر ہم ان تفہیمات کو مان لیتے ہیں، کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے. ابھی تو مثال کے طور پہ ابھی ہم آگے بحث میں ان ٹاپکس کو انڈیویجولی بھی ایڈریس کریں گے، لیکن مثال کے طور پہ ابھی تو امام مہدی بھی نہیں آئے، ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، ابھی تو پتہ نہیں وہ دنیا زمین سے ایک جانور نے بھی نکلنا ہے، پھر اس کے بعد ابھی دجال کے سارے معاملات پیش آنے ہیں، پھر اور بہت سے ایسی جو ہے وہ آثار بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اشراط الساعہ بتائی ہیں، جن کو بھی پیش آنا ہے. تو ابھی جب ہم صبح کرتا ہے ہم میں سے ہر کوئی مسلمان، تو ہم اس ارجنسی میں نہیں اٹھتے کہ ممکن ہے آج ہی دنیا کا آخری دن ہو. یہ جو ایک سینس ڈیولپ ہوا ہے میرے نزدیک، میرے خیال میں لوگوں کے اذہان میں، میرے خیال سے یہ سینس بالکل غلط ہے، اور اس کی وجوہات ہم آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ وہ سینس آف ارجنسی لوگوں میں آئے، ان تفہیمات کے نتیجے میں، ان زاویہ نظر کے نتیجے میں جو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے، کہ وہ ارجنسی کا لیول جو ہے وہ ڈیف کون 1 پہ پہنچ جانا چاہیے، جو ابھی شاید ڈیف کون 4 3 پہ چل رہا ہے ایٹ میکس، اس سے اوپر نہیں آئے. یہ پہلی وجہ ہے جو تمام لوگوں سے متعلق ہے. دوسری وجہ بڑی خاص ہے، اور وہ اس وقت کے اعتبار سے ہے کہ ان پروفیسیز کا صرف یہی نہیں کہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ چلو ہو جائیں گی، اور ان کو اپنے عمل کی بنیاد نہیں بنا رہے ہوتے. ہمارے ہاں ایک ڈسٹنکٹ گروہ، میں نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا، کچھ ایسی تحریکات کا ہے جو ان پروفیسیز کو بنیاد بنا کر باقاعدہ عمل بھی کر رہے ہیں. وہ باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے نتیجے میں اسٹریٹجیز اور ایکشنز لانچ کرتے ہیں، جس کی حالیہ مثال ہمارے سامنے ہے. جیسے مثال کے طور پہ حماس کا جو بھی انہوں نے بھی 7 اکتوبر کو معاملہ کیا، مطلب وہ اگر آپ ان کا چارٹر پڑھیں، ٹھیک ہے وہ اب ریوائز ہو گیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ ان کا 2017 میں، لیکن اگر آپ ان کا پرانا چارٹر پڑھیں تو اس میں وہ تمام احادیث انہوں نے کوٹ کر دی ہیں، جس میں ان کے نزدیک یہ سارا معاملہ جو یہود کے ساتھ پیش آنا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ثانی ہے اس کے نتیجے میں پیش آنا ہے، اور اس نزول عیسیٰ کے نتیجے میں جن جو ہے وہ ڈومینوز نے پھر ایک ایک کر کے گرنا ہے، ان کو انہوں نے اپنے اس باقاعدہ چارٹر کا بھی حصہ بنایا تھا. اور اب بھی چاہے حماس ہوں، چاہے یہود ہوں، اور لوگوں کی اطلاع کے لیے چاہے نصرانی ہوں، عیسائی دنیا ہو، اپنے اپنے مذہب میں جو ان کو پروفیسیز ملی ہیں، ان کو بنیاد بنا کے بہت سے کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے جو مفکرین ہیں جیسے نوم چومسکی ہیں، وہ اس کا باقاعدہ حوالہ دے چکے ہیں کہ کیسے یہ جو پوری زائنزم کی موومنٹ ہے، جس کو لوگ شاید یہودیت تک محدود سمجھتے ہیں، یہ کرسچینٹی میں بھی اسی طریقے سے کار فرما ہے. اور باقاعدہ لوگوں کے بیانات، جی بالکل، تو لوگوں کے باقاعدہ بیانات موجود ہیں کہ جو اس کرسچن زائنزم کے تحت سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے علاقے میں جو معاملات پیش آ رہے ہیں، ان کو وہ کنیکٹ کرتے ہیں اپنی ان پروفیسیز سے، اور اپنی فیصلہ سازی کے اندر بھی وہ ایک رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. چاہے ہمیں لگتا ہے ایسا نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ دنیا ایک بڑی پریگمیٹک انداز میں اور ایتھیسٹک انداز میں آگے بڑھ رہی ہے اپنی فیصلہ سازی کے اندر، مگر حقیقت اس سے مختلف ہے. ان موضوعات کو انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے. تو یہ 2 وجوہات ایسی ہیں جن پر ہم ایک ایک کر کے بات کرنا چاہتے ہیں آج. تو میرے خیال سے آغاز کرتے ہیں. جبران. تو یہ جو پہلا جو پوائنٹ آپ نے نقطہ اٹھایا کہ چونکہ جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، جو پروفیسیز ہیں، جو روایات ہیں، جو اس کے حوالے سے ہمارے سیلف نے کام کیا ہوا ہے، اس کی بیس پہ جب بھی بندہ ان چیزوں سے پہلی مرتبہ اس کا ان کو سامنے چیز پیش کی جاتی ہیں، تو لازمی بات ہے، وہ میں نے پہلے جو کہا اٹریکشن کا پہلو تو پیدا ہوتا ہے، دیٹ از انڈرسٹوڈ. لیکن یہ جو آپ نے جو بات کی کہ اس کے بعد چونکہ وہ نشانی منوان جس طرح وہ بیان کی گئی ہیں، جس طرح ان کی شرح کی گئی ہے، وہ چونکہ وقوع پذیر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے،
تو انسان ایک قسم کے وہ کمفرٹ زون میں ہے کہ ٹھیک ہے یار ابھی ہوئی نہیں ہے وہ چیزیں تو وہ نہیں کر سکتے. اور اس کے مقابلے میں وہ گروہ جو کہ ہمارے ہاں شدت پسندی کی طرف مائل ہیں, اور مختلف مطلب خالی پاکستان اور اس ایریا میں نہیں, مڈل ایسٹ میں بھی, سوڈان میں بھی, ہر جگہ پہ, الجزائر میں جتنے گروہ اٹھے ہیں, انہوں نے انہی چیزوں کو یوز کر کے پھر انہوں نے اس کی وہ انٹرپریٹیشن کی ہے جس میں وہ ان واقعات کو جیسے ظہور پذیر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائیں گے تو کچھ ہوگا. تو جو عام بندہ ہے جو کہ اس سے چونکہ اس کی بیسک سمجھ بوجھ ہے ان چیزوں کے بارے میں, وہ ہر بندے کو قرب قیامت کی 5-10 نشانیاں ہر وقت یاد ہوتی ہیں اور کچھ یاد ہو نہ ہو, لیکن چونکہ وہ اس طرح مینیفیسٹ نہیں ہوئی جس طرح ان کی کوئی بیان کیا گیا ہے, تو وہ ان سے اپنے آپ کو دور پاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور باوجود اس کے ٹائم گزر رہا ہے, اب ہم 1500 سال ہو چکے ہیں, 1500 سال میں داخل ہو چکے ہیں ہم, مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اور قیامت ساتھ ساتھ نازل کیے گئے. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس بارے میں کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گیپ کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ اس ان پروفیسز کی شرح میں ہے یا انڈرسٹینڈنگ میں, جو اس ایج میں بھی باوجود اس کے کتنا کچھ ٹائم گزر چکا ہے وہ نہیں پاسبل ہوئی؟ ہاں، یہ آخری نقطہ سب سے اہم ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ, ان کی شرح مسئلہ ہے یا اور کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے. تو میرے نزدیک اہم ترین بات یہی ہے کہ یہ جتنی بھی اشرات بتائی گئی ہیں قیامت کی, ساعت کے متعلق, ان کے اندر ایک بحث تو آف کورس عربی کے علم سے متعلق ہے, زبان سے متعلق ہے, ان بحثوں سے متعلق ہے جن کا تعلق صرف و نحو سے ہوتا ہے کہ کیسے اس کلام کو سمجھا جائے. مگر سب سے اہم بات ان پروفیسیز کے معاملے میں یہ ہے کہ ان کے اندر ایک اصولی فیصلہ انسان کو کرنا پڑتا ہے پہلے, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ کیا یہ پروفیسیز جو انبیاء کو دی جاتی ہیں یہ اسی طرح لفظی طور پہ ان کو بتا دی جاتی ہیں یا دکھائی جاتی ہیں کسی ویژن کی صورت میں. ایک خواب تو کہنا خیر ویژن کا صحیح ترجمہ نہیں ہوگا, لیکن ایک آبزرویشن کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. یعنی وہ بہت سی چیزیں ان کو دکھا دی جاتی ہیں اور وہ پھر ان کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. میرے خیال سے اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز اتنی اس میں مسئلہ والی نہیں بنتی جتنی دوسری چیز کا احساس نہ ہونا ہے. جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ کوئی چیز کسی کو دکھائی گئی ہے اور اب وہ اس کو بیان کر رہا ہے, تو پھر یہ خوابوں کی تعبیر سے متعلق ایک چیز بن جاتی ہے. اور خوابوں کے متعلق یا ویژنز کے متعلق ہم جانتے ہیں کم از کم ابراہیمی ادیان کے اندر, یعنی یہ لفظ میں ابراہیمی ادیان کا عام پاپولر مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہم مسلمانوں کے نزدیک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایک ہی دین چل رہا ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے, اور اس میں کوئی ادیان کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ایک ہی دین ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے. مگر عام طور پہ پاپولرلی جو بلیو کیا جاتا ہے 3 بڑی شاخیں اس کی کہ یہودیت, نصرانیت اور اسلام, تو اس کے ان تینوں کے اندر پروفیسیز کا باقاعدہ ایک تاریخ ہے. وہ تاریخ قرآن پاک سے شروع نہیں ہوتی, احادیث سے شروع نہیں ہوتی, وہ بائبل سے شروع ہوتی ہے. اور میرے نزدیک بڑا ترین مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم بائبل کو اسٹڈی نہیں کرتے. ہم نے اس کی اتنی اس کو بلکہ سمجھا ہی نہیں ہے امپورٹنٹ سرے سے اپنے تمام مذہبی فکر کے اندر. اس کی وجوہات ہیں, مطلب وہ ساری وجوہات ایسی نہیں ہیں کہ ان کو آپ بالکل بیا بلے بھلا پرے کر دیں. ان میں بعض احادیث کا بھی رول ہے, بعض قرآنی جو ہے نظائر کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن ان کمیولیٹو اسیسمنٹ ہم چونکہ قرآن پاک کے آغاز میں جہاں پہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری پہچان ہی یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور جو اس سے پہلے ہدایات اللہ تعالیٰ دیتے رہے ہیں, چاہے وہ صحف ابراہیم ہو, چاہے وہ صحف موسیٰ ہوں, چاہے وہ بائبل کی وہ کتابیں ہوں جو بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں جیسے تورات, زبور, انجیل وغیرہ, اور چاہے وہ صحیفے ہوں جو انبیاء کے ہم تک پہنچے ہیں, ان سب پر ایمان لاتے ہیں. ہاں, ہمارا ایمان کنڈیشنل ہوتا ہے, یعنی ہم یہ بات مانتے ہیں کہ وہاں سے جس تاریخ کا ہم آغاز کرتے ہیں وہ اس طرح پریزرو نہیں ہے جس طرح قرآن پاک پریزروڈ ہے. مگر اس احتیاط کے بعد لیکن اذان جی اس میں جو مطلب ڈومیننٹ ویو تو یہی ہے نا کہ یہ دونوں صحیح جو ہیں یہ تحریف شدہ حالت میں موجود ہے ہمارے پاس. تحریف کا لفظ ہمارے اندر 7ویں کلاس سے انگرینڈ ہے. ٹھیک ہے جی, کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپوکریفل تو چھوٹا لفظ ہے, شاید زیادہ کچھ شاید اس کی اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے,
تو ہم نے تو اسے جاننے کی، حالانکہ بار بار قرآن میں جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ ہر جگہ پہ ریفرنسز موجود ہیں کہ یہ بات اس قوم سے ان حالات میں اس موقع پہ کی جا چکی ہے، تو اس کے نظائر بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ تو ڈفرینس تو آ ہی گیا ہمارا۔ اس میں ہوں مجھے ایک اور پوائنٹ یہ بھی بتائیے کہ یہ جو یہ علیحدہ پوائنٹ ہے کسی اور دن کے لیے، کہ ان کتب کو اپروچ کرنے کا طریقہ، کہ ہم کسی اور محفل میں اس چیز کو ڈسکس کریں گے، لیکن امپورٹنٹ ہے، تو آپ پلیز کنٹینیو کریں۔ ہاں، یہ بالکل درست بات ہے، یہ باقاعدہ ایک موضوع ہونا چاہیے کہ ان کتابوں کو کیسے اپروچ کیا جائے۔ لیکن ہم جس بھی نتیجے پہ پہنچیں گے وہ نتیجہ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ان کو من حیث المجموع جو ہے وہ پرے پھینک دیا جائے، ان کو بالکل کنسلٹ ہی نہ کیا جائے اپنی کسی چیز کے لیے، کیونکہ وہ تو خود قرآنی بالکل نظائر کے بھی خلاف ہوگا۔ قرآن پاک تو کتنے ہی ایسے واقعات کی سمری طریقے سے ڈسکشن کر لیتا ہے کہ ان کی تفصیلات ہمیشہ بائبل کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ ہمارے مفسرین نے بھی اس پہ انحصار کیا ہے، اور ہمارے محدثین نے بھی ان میں سے بہت سی چیزوں پہ انحصار کیا ہے۔ ہمارے جو فقہا بڑے بڑے گزرے ہیں انہوں نے بھی اس پر، ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل ہی پرے پھینک دیا ہو، بلکہ ان پر انحصار کرتے رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایک سوچ ہمارے ہاں ضرور ڈیولپ ہوتی رہی ہے، اور کسی وجہ سے درست بھی، اور بہت سے اعتبارات سے درست بھی ہے، کہ اسرائیلیات پر بہت زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے میں بھی اگری کروں گا۔ لیکن اسرائیلیات کا ایک درجہ ہے اور بائبل کا ایک درجہ ہے۔ بائبل کے اندر بھی جو تناخ ہے، یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، ایک نیو ٹیسٹمنٹ ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو تناخ ہے، یعنی کہ تورات، اس کے بعد نبیوں کی کتابیں، اور اس کے بعد وہ کتابیں ان کو وہ کہتے ہی کتب ہیں، یعنی نویم اور کتبیم، ان کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ ہم یہ بالکل نہیں کر سکتے کہ سب کو ایک درجے کا قرار دے دیں، لیکن جو تورات کے اندر جہاں تک معاملہ ہے، بہت کم تحریفات ہیں اس کے اندر۔ اس میں بھی اگر جس طرح اگر آپ ہمارے مرشد اور استاد غامدی صاحب کا ویو لے لیں، کہ تورات کو اگر انہوں نے جس طرح ڈیفائن کیا کہ وہ تو بیسیکلی کتاب استثناء جو ہے وہ اصل میں تورات ہے، یعنی ڈیوٹرانومی اصل میں تورات ہے، باقی ساری اس سے پیچھے جو ہے وہ ببلیکل ہسٹری ہے، جس کو انہوں نے مختلف کتابوں کی شکل دے دی ہے۔ اور اس میں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جینیسس جو کتاب ہے ان کی، جو پہلی بڑی ترین کتاب ہے، جس میں بنیادی طور پہ تمام تاریخ موجود ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے واقعات، جتنے بھی بیچ میں پیغمبر گزرے ہیں، سب اسے کتاب میں ڈسکس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جا کے آگے اور کتب شروع ہوتی ہیں۔ تو جینیسس کے اندر بہت ساری تحریفات ہوئی بھی ہیں، نظر بھی آتی ہیں، ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں، کم از کم ایک مسلم ذہن سے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہود اس کو اس طرح نہیں مانتے، عیسائی اس کو اس طرح نہیں مانتے، وہ اس کی جنرل توثیق ہی کرتے ہیں، اور یہ بلکہ بڑا ایک فرق بتاتے ہیں یہود، جب ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کرسچینٹی میں اور اسلام میں فرق کیا ہے، تو وہ ڈیفائن ہی اس طرح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں، کرسچینٹی بائبل کی ڈیوینٹی کا قائل ہے، یہ ان کے اندر ایک بڑی اچھی بات ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کرسچینٹی کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ انہوں نے بائبل کی ڈیوینٹی کے قائل رہے ہیں، اسی لیے اپنی نیو ٹیسٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بائبل کا حصہ بنا دیا۔ یعنی آپ اگر وہ پڑھیں نا، کرسچن بائبل پڑھیں، تو اس میں پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے ساری کی ساری، اس کے بعد نیو ٹیسٹمنٹ آتی ہے۔ لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا۔ مسلمانوں کی کتاب جو قرآن ہے وہ ایسے نہیں کمپائل کی گئی کہ پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، پھر نیو ٹیسٹمنٹ ہو، اور پھر یہ فائنل ٹیسٹمنٹ جو قرآن کے نام سے آئی ہے ایسے ہو۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا فرق ہے کرسچینٹی اور اسلام میں۔ کرسچینٹی کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ یہ تعریف سوری کرسچینٹی کا ترہ امتیاز یہ بتاتے ہیں کہ ان کی اچھائی یہ ہے کہ انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ڈیوینٹی کو قبول کیا ہے، کہ وہ بغیر کسی غلطی کے موجود ہے آج بھی، ان جنرل جب وہ بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم جن عیسائی کرٹکس نے اس پر جو اب اس ہمارے جو ہے 1900 اور 1800 کی دہائی کے اندر جو اعتراضات وارد کیے ہیں اس کی بات نہیں کر رہے۔ تو اور مسلمانوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ وحدانیت کے قائل ہیں، یعنی مسلمانوں کی پہچان یہود یہی بتاتے ہیں کہ یہ اس اللہ تعالیٰ کی یکتائی پر قائم ہے، اور عیسائی جو ہیں بائبل کی ڈیوینٹی پر قائم ہے، تو یہ وہ فرق بھی ہے۔ لیکن ان کتابوں کو ہم بعد میں موضوع بنائیں گے، فی الحال تو ہم یہ بات کر رہے ہیں جبران کہ بائبل کے اندر اتنی زبردست آپ کو مشق کرنے کے لیے نا، اپنی پروفیسیز کو جو سمجھنے کے لیے، یعنی رؤیا کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو مشقیں ملتی ہیں نا وہاں پہ، وہ آپ کو اتنا زبردست آپ کی کیلیبریشن کر دیتی ہیں کہ آپ پھر سمجھ پاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ ویژنز کا مطلب کیسے نکالا جاتا ہے۔ ان میں سے ان کا مطلب بالکل ظاہری الفاظ پر معمول نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ مطلب جو بالکل ظاہری الفاظ سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ آ گیا، تو اس میں اس بندے کا آنا کئی دفعہ مراد ہی نہیں ہوتا ہے۔ جبران آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے پلیز یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، چونکہ ہم یہاں پہ بہت شاید ہمارے
عام ناظر سے ذرا تھوڑے سے اس کو سچ بیک گراؤنڈ بھی چاہیے ہوگا، تو بائبل کے جو تراجم اردو میں موجود ہیں وہ کافی اچھے ٹھیک ہے، ان کو بھی ریفر کیا جا سکتا ہے. تو آپ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کن تراجم کو ریفر کریں گے، یا شاید ڈسکرپشن میں یا ڈیٹیلز میں ان کو مینشن کریں، کیونکہ کسی بندے کے لیے اس چیز کو سمجھنا ذرا مشکل ہے جس نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں ڈالا. ویسے تو اردو میں تراجم بڑے اچھے موجود ہیں ان کے، جو کہ اکثر ہم نے اکثر علماء کو بھی سنا وہ اسی کو انہیں اردو تراجم کو کوٹ کرتے ہیں، اتنی اچھی کوالٹی کے ہیں، انگریزی کے اس سے بہتر ہوں، اردو تراجم اچھے موجود ہیں، تو ان کو آپ نے ضرور ریفر کرنا ہے بعد میں. جی بالکل نوٹیڈ. اور انشاءاللہ جب ہم جس کسی سیشن میں ان چیزوں کو موضوع بنائیں گے وہاں یہ اس کو بھی جی بحث میں لے آئیں گے کہ کون سے تراجم اچھے ہیں، کون سی زبان کے تراجم اچھے ہیں، زیادہ قریب ہیں اپنے اوریجنل سورسز کے، جی وغیرہ وغیرہ. جی لیکن وہاں سے جب آپ میں اب آخری کچھ منٹ کے اندر نا میں اگلے سیشن کے لیے کچھ پیغام چھوڑ جاتا ہوں. یعنی وہ بنیادی ہوں باتیں جو نتائج کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں نا، جن کو ہم پھر ثابت کریں گے اپنی نظریات کو ڈسکس کر کے لوگوں کے سامنے کہ بھئی یہ نتیجہ ہم نے ان بنیادوں پہ نکالا ہے. وہ نتائج کیا ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلا بڑا ہوں ترین نتیجہ جو کہ میں اپنے انگریزی کی ویڈیو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوا ہوں، جس کو میں یہاں پہ لنک کر دوں گا، وہ ہے ہوں انگریزی کا، تو شاید اردو کے لوگوں کے لیے اس طرح ایکسیسیبل نہ ہو، لیکن اردو کے ناظرین کے لیے یہ بات ان تمام پروفیسیز کو مطالعہ کرنے کے نتیجے میں سامنے آتی ہے کہ تمام بڑی بڑی نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، چاہے وہ احادیث میں ہمیں پتہ چلیں، چاہے وہ قرآن پاک میں سامنے آئیں، وہ سب پوری ہو چکی ہیں تقریباً. کوئی اکا دکا کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے کہ وہ پوری نہیں ہوئی، اور وہ تھوڑی سی آپ کیا کہیں ریلیٹیولی انسگنیفیکنٹ سی ہیں ایز کمپیئر ٹو ان کی جو پوری ہو چکی ہیں. یعنی ان کی پورا ہونے کی بارے میں رائے قائم کرنا کہ وہ پوری نہیں ہوئی، ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ والی جو اشرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ ہیں ہی تھوڑی ویگ سی. جیسے مثال کے طور پہ دھواں. اب دھواں کے متعلق جب بحث ہوگی تو ہم بتائیں گے کہ اس کے اوپر فائنل رائے قائم کرنا کیوں مشکل ہے. اسی طریقے سے جی زمین کا دھسنا، وہ جو 3 جگہوں پر زمین نے دھسنا ہے، اس کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ یہ پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی ہے، واقعی مشکل کام ہے. لیکن اپارٹ فرام اس طرح کی جو اشرات ہیں، باقی سب اشرات جو بڑی بڑی تھیں، جن میں امام مہدی کا ظہور ہے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ ہے، اور اس کو بالکل قادیانی والے ویو میں نہیں لے کے جانا، وہ ایک بالکل اور ہی جہالت کی سائیڈ ہے جو ایک دجال نما شخص کے اوپر انہوں نے اس کو معمول کرنے کی کوشش کی. اس سے ہٹ کر وہ تمام اشرات پوری ہو چکی. ہوں اسی طریقے سے جو واقعات، جو معاملات زمین کے جانور کے نتیجے میں، جو معاملات دجال کے نتیجے میں، اور اس طرح کی تمام ہوں روایت کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ پوری ہونے باقی ہیں، یاجوج ماجوج کے جی معاملات، ہوں یا اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں جو قرآن پاک سے ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے اس میں زمین کے جانور کا ذکر ایک خاص انداز میں ہوا ہے. میرے مطالعے کے نتیجے میں وہ سب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اور جو لوگ یا تو ٹھیک ہے. ارجنسی کا مظاہرہ نہیں کر رہے قیامت کے لیے تیاری کے لیے، اور یا ایسی پروفیسیز کو بنیاد بنا کر کوئی تحریکات برپا کر رہے ہیں جس سے وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور شاید دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں، وہ بھی ہوں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ اگر آپ یہ مان لیں اس ایکسپلینیشن کو جو ہم دینے جا رہے ہیں ان پروفیسیز کی، تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ باور کرنا پڑتا ہے کہ یہ سب واقعات ہو چکے. اور اب جن چیزوں کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اسلام کی نشت ثانیہ ہونی ہے، امام مہدی نے آنا ہے، ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ہوں اور یہ سارے معاملات ہونے ہیں، پھر ان کے لیے آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں گے اور آپ اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے کوشش کرنے کا آغاز کر دیں گے کہ بس اب یہی اسی پر توجہ کرنی ہے. اور اس احساس کے ساتھ روز آپ کی آنکھ کھلے گی کہ ممکن ہے آج دنیا کا آخری دن ہو، ممکن ہے آج ہی قیامت آ جائے، اور ساری دعاؤں کا آپ کا مرکز یہ تو ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دن کی سختیوں سے بچا لیں کسی طریقے سے، اس واقعے سے پہلے پہلے مجھے کم از کم اس سے بچا لیں. کیونکہ وہ جو آخری دن کی جو سختیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ذکر کی ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں جن کو کھل کے بیان کیا ہے، وہ بہت سخت دن ہوگا جس دن اس دنیا نے تو اپنی تباہی کی طرف جانا ہے. اور اس سے بچنے کی صحیح کرنا، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دعائیں آپ کا مرکز بن جائیں گی. عدنان، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو اس سارے جو ابھی آپ نے بیان کیا ہے اس کے بعد تو رومانس تو ختم ہو گیا نا. ایک عام انسان کا، عام مسلمان کا، وہ تو رومانس ایک چاہتا تھا، رومانٹیسائز کرتا تھا ساری چیزوں کو.
جو کہ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے ہر صورت میں. مشکل ہے لیکن امپورٹنٹ ہے کہ اس رومانس کو آپ نہیں کل کریں گے تو آپ پھر نہیں پہنچ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کا اصل میں ہمارے سے شاید ریکوائرمنٹ ہے اس ایج میں، اس ڈے میں، آج کل کے لوگوں سے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ رومانس جو ہے نا، یہ اکثر بڑے ڈھیر سارے مسائل پیدا کرتا ہے، جو کہ بنیادی ایک قدر کی حیثیت سے بڑی ایک اچھی چیز ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے نا، جب ہم اپنی تمام جی رومانس کی بنیاد پروفیسیز پہ رکھیں گے، جو کہ مشکل ترین ایریا ہوتا ہے دین کے فہم کے اعتبار سے. یعنی قرآن پاک اور جی حدیث کی لفظی بحثیں اور اس سے مفہوم اخذ کرنا، وہ پھر ایک درجے میں جی ریلیٹیولی آسان کام ہے. پروفیسیز کو انٹرپریٹ کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے. اس میں میں بھی جن نتائج پہ پہنچا ہوں، مجھے بالکل کوئی وثوق نہیں ہے کہ یہ بالکل 100% درست نتائج ہیں. لیکن وہ واضح طور پہ جس طرف جاتے ہوئے جی نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد تو اگر آپ ان تشریحات کو مان لیتے ہیں تو پھر اس رومانس کو ٹوٹ جانا چاہیے. اور اس کے بعد بالکل پریگمیٹک آپ کی اپروچ ہو جانی چاہیے کہ اس دنیا میں بہتر زندگی کرنے کے لیے اگر اپنی حق کی جدوجہد آپ نے کرنی ہے، جیسا کہ ہمارے فلسطینی بھائی بہن کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس کا موڈس آپرینڈائی بالکل ڈفرینٹ ہوگا اس سے جو آپ بالکل یہ سمجھ کے کر رہے ہوں کہ بس امام مہدی آنے والے ہیں، عیسی علیہ السلام آنے والے ہیں، ہماری اسی ایفرٹ کے اندر کہیں اچانک وہ نازل ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے ہماری جی. یہ تمام جو پریشانیاں ہیں، جو ہمیں دکھ درد پہنچ رہا ہے، تمام مسائل سے ہم درپیش ہیں ہمیں، یہ ایلیویٹ ہو جائیں گے. بداوا ہو جائے گا اس سب کا. جی بالکل. ہاں تو اس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے کم از کم یہ نقطہ چھوڑ جائیں کہ یہ سب نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں. ان کا پورا ہونا اس فہم کے نتیجے میں مترشح ہو کے سامنے آتا ہے، جو فہم آپ کو بائبل کی مشقوں کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے جو فہم. اور وہ فہم اتنا فیصلہ کن ہو جاتا ہے ایک علمی اعتبار سے کہ اس کے بعد بحث کی گنجائش بچتی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اس فہم کو احادیث کے میں دی گئی نشانیوں کے ساتھ ملاتے ہیں، تو بڑی حد تک 2 اور 2 4 کی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نشانیاں پوری ہو چکی. اور اب آگے بڑھتے ہیں، معاملات کی طرف جاتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ان سے ہٹ کر اب کیا ہم نے کام کرنے ہیں. بالکل. تو اور یہ جناب. عدنان میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہوں بیسیکلی جو ڈومسڈے مرچنٹس ہیں نا، ان کو کافی پریشانی ہوگی کہ یہ وہ بیانات ہیں جو سب سے زیادہ عنوانات ہیں جو بکتے ہیں، مطلب لوگ اس پہ سب سے زیادہ کلک بھی کرتے ہیں. ہمیں بالکل بس یہ دیکھنا ہے کہ ویل پس فیو آف دیم. تو بہرحال اینی ویز آج کے لیے میرا خیال میں یہ ایک اچھا سٹارٹ ہے. اس کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو ریکارڈ کریں اور پھر اس کے بعد اس کو ایڈٹ کریں. لیٹس سی ویئر دس گوز. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.